نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے آپ اور آپ کے پڑوسی۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، اسلامی دنیا کے مشہور بزرگ حضرت سہل تشتری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے زمانہ گزر چکا، لیکن ان کی روشن زندگی کی ہر جھلک آج بھی روشنی دکھاتی ہے۔ حضرت کے پڑوس میں بالکل ہی دیوار کے نیچے ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ حضرت اپنے پڑوسی کے ساتھ ہر طرح سلوک کرتے، لیکن پڑوسی نہ جانے کیوں حضرت سے دلی بغض رکھتا تھا۔ دل کی جلن نکالنے کے لیے وہ روزانہ رات گئے اپنی دیوار پر سے اپنے گھر کا کوڑا اور غلاظت حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ڈال دیا کرتا تھا۔ حضرت تشتری رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہر ہے انسانی تھے۔ اس بدسلوکی پر تکلیف فطری بات تھی، لیکن طبیعت پر جبر کرتے، صبر سے کام لیتے اور خاموشی سے کوڑا اور غلاظت اپنے ہاتھ سے اٹھا کر باہر پھینک آتے۔ عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ مجوسی کوڑا پھینکتا رہا اور حضرت صاف کرتے رہے۔ اس دوران حضرت نے خاموشی سے مجوسی کو متوجہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ حضرت یہ تکلیف سہتے رہے، لیکن جواب میں صبر اور خاموشی کے سوا کبھی کوئی حرکت نہیں کی۔ گھر والے زیادہ پریشان ہوتے اور کچھ کرنا چاہتے تو حضرت صبر کی تلقین کرتے اور رات ہی میں کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتے تاکہ گھر والے دیکھ کر مشتعل نہ ہوں۔ حضرت بیمار ہو گئے اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو آپ نے پڑوسی مجوسی کو بلایا اور تنہائی میں اس سے کہا، بھائی تم جو رات کو کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، میں صحت مند تھا اور میں رات ہی میں اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا، اور اب میں جس حال میں ہوں تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اللہ کے لیے اب تم ایسا نہ کرو، اس لیے کہ میرے بعد میرے گھر کے لوگ تمہاری اس حرکت کو برداشت نہ کر سکیں گے اور اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی سخت تکلیف پہنچا دیں۔ میں نے زندگی بھر تمہاری اس حرکت کو برداشت کیا، اب تم مان جاؤ۔ حضرت نے کچھ اس انداز سے مجوسی سے بات کی کہ اس کا دل بھر آیا۔ شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا اور بولا، حضرت اللہ کے لیے آپ مجھے معاف فرمائیں، میں نے آپ کو واقعی بہت ستایا، اور آپ نے جس صبر و تحمل سے کام لیا وہ حقیقت میں آپ ہی کا حصہ ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ صبر کی یہ مثال قوت اسلامی کی دین ہے۔ حضرت مجھے معاف فرمائیے اور مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائیے۔ حضرت نے لرزتے ہوئے ہاتھ مجوسی کی طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑکھڑائی ہوئی زبان میں مجوسی کو کلمہ شہادت پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی حضرت ایک سخت دل مجوسی کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر گئے۔ حضرت کے بے پناہ صبر اور حسن سلوک نے مجوسی کا دل موہ لیا، اور ایک مثالی مسلمان کا حسین کردار دیکھ کر اسلام کے لیے اس کا دل کھل گیا۔ آپ کے پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم رہتا ہو، اور نہ رہتا ہو تو ہم میں سے کتنے ہیں جن کے پڑوس میں برسوا برس سے غیر مسلم رہتے ہیں۔ اور اپنے اس ملت کے بارے میں سوچئے کہ اس ملک میں اس کے کروڑوں پڑوسی غیر مسلم ہیں۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں اسے ہر ایک کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی سلوک، آپ کا کوئی معاملہ، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی برتاؤ فضا میں تحریر ہو کر بے اثر نہیں ہو جاتا۔ آپ کی ہر حرکت کو دیکھ کر وہ صرف آپ کے بارے ہی میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا، بلکہ اس دین کے بارے میں بھی رائے قائم کرتا ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں۔
آپ کے قول و عمل کو دیکھ کر یا تو لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھلتے ہیں یا وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے پڑوسیوں کا آپ پر یہ بھی حق ہے کہ وہ آپ کے گھر سے، آپ کے برتاؤ سے، آپ کے معاملے سے اور آپ کی گفتگو سے اسلام کی روشن تعلیمات سیکھیں، اور آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر وہ بے اختیار پکار اٹھیں کہ یہ دین یقیناً حق ہے جو ایسی پاکیزہ زندگیاں بناتا ہے۔ حضرت سہل تشتری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گزرے زمانہ ہو چکا، لیکن کتابوں میں لکھا یہ واقعہ آج بھی پڑھیے تو روح تازہ ہو جاتی ہے، اور کتابوں میں دفن ان زندگیوں سے لوگ آج بھی اسلام کی طرف کھنچتے ہیں۔ لیکن یہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں سے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہیں۔ اس ملک میں آپ اللہ کے دین کے امین ہیں۔ آپ کے وجود کا مقصد اس ملک میں یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے اللہ کے بندے دین کو سمجھیں اور سیکھیں، اور اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی کا راستہ طے کریں۔ آپ اور آپ کی ملت اپنی ذمہ داری کو کس حد تک ادا کر رہی ہے؟ یہی وہ فریضہ ہے جس پر ہر مسلمان بھی غور کرے، اور یہ ملت بھی جو اس دین کی محافظ بھی ہے اور اس کی داعی بھی، خواہ اسے اپنی اس حیثیت کا شعور ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ کی اور آپ کی ملت کی زندگی اللہ کے بندوں کو یہ روشنی نہیں دے رہی ہے، اور آپ انفرادی اور اجتماعی زندگی سے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو صحیح راہ نہیں مل رہی ہے، تو سوچئے کل حشر کے میدان میں اللہ کے حضور آپ کا جواب کیا ہوگا، اور ملت اسلامیہ کیا جواب دے گی؟ وما علینا الا البلاغ۔